السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی مطلب اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ مطلب معلومات دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے جو ہماری ویڈیوز ہے اس میں ہم ان کی سورہ بقرہ کی بہت ساری آیتیں دیکھ چکے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہمیں سورہ بقرہ کی کچھ آگے کی آیتیں دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 دیکھی تھی، اور ان آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا، یعنی انسانی جان کی اہمیت بتائی گئی ہے اور انسانی جان کی حفاظت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے وطن سے یا گھروں سے نہ نکالنا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل جو ہے، جیسے کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہی کی، ناشکری کی، گھمنڈ اور تکبر کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات کیے تھے اور ان کو پورے عالم پر فضیلت دی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو تورات ہے اس کے کچھ حکموں پر عمل کرتے تھے اور کچھ حکموں کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مکمل تورات پر عمل کرو، یعنی جو بھی تمہارا دین ہے، شریعت ہے، اس پر پورے کھرے اترو اور اللہ کے ہر ایک حکم کو مانو، چاہے پھر وہ تمہارے عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا چاہے تمہارا اس میں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جس حکم میں ان کو اپنا کچھ دنیاوی مفاد یا فائدہ نظر آئے، یا پھر جو عمل کرنے میں بہت آسان ہو تو اس پر عمل کرتے تھے، اور جو حکم عمل کے لحاظ سے بہت دشوار ہو، جس میں قربانیاں ان کو دینا پڑیں گی یا جس میں کوئی دنیاوی مفاد یا فائدہ نہ ہو، تو ویسے حکموں کو کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اب آج ہم کو دیکھنا ہے اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 86، 87 اور 88 دیکھنا ہے ہم کو۔ تو آیت نمبر جو 86 ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ تو اس آیت سے یہ قرآنی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس کا مرکزی سبق یہ ہے کہ دنیا کی وقتی جو لذت کو ہمیشہ کی آخرت پر ترجیح دینا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے متعلق جو حدیث نبوی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف نے نقل کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی آسائشوں سے بچتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ اصل کامیابی آخرت میں ہے، دنیا صرف گزرگاہ ہے یا مسافر خانہ ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 86 ہے، اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے، یا آج کے دور سے ہم اس کو کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمائی حرام ہے، مگر بڑی گاڑی چاہیے، مطلب بھلے ہی یعنی بڑی گاڑی کے لیے بھلے ہی کمائی کیسی بھی کمانی پڑے، چاہے حلال و حرام ہو، لیکن گاڑی تو بڑی چاہیے۔ یعنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا۔ اور دوسرا اور ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت چھوڑ کر صرف کیریئر کے پیچھے بھاگنا، مطلب جو بھی ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ہم کو مشقت کرنا ہے، روزی روٹی کے لیے، روزگار کے لیے، یعنی دنیا کے لیے، تو اس کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی قضا ہوتی ہے، اور باقی جو ہماری عبادات ہے اور جو اللہ کے حقوق ہے وہ بھی پامال ہوتے ہیں، اور ہم عبادت چھوڑ کر صرف کیریئر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ترجیح آخرت کو دینا ہے دنیا پر، لیکن ہم دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں دنیا کو آخرت کو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 87 جو ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے روح القدس۔ اس کے لفظی معنی ہے مقدس روح، اور یہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے۔ یہ جو لقب ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم دوسرے کچھ جگہ پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جب بھی دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہاں، اب آخرت بھول کر صرف دنیا کی دوڑ۔ تو آیت نمبر 86 میں آیت نمبر 86 ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیا جیت کر آخرت ہارنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ مطلب دنیا میں تو ہم جیت جائے شاید، لیکن اگر آخرت میں ہار جاتے ہیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 87۔ اب آیت نمبر 87 کا جو موضوع ہے وہ انبیاء کی نافرمانی اور تکبر۔ اب اس کا قرآنی پیغام ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی، لیکن جب بھی کوئی رسول تمہاری مطلب بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے یہاں پر، تمہاری خواہش کے خلاف بات لایا، تم نے تکبر کیا، کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ اب اس کا مرکزی سبق یہ ہے کہ حق بات اگر نفس کے خلاف ہو تو تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوں گا وہ جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ یہ حدیث مسلم شریف نے نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے صحابہ کرام کا جو واقعہ ہے متعلق وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کو فوراً قبول کر لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہی حق ہے،
چاہے میری عقل اسے فوراً نہ سمجھے. اب آیت نمبر جو 88 ہے، تو ان کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، مطلب 88 میں جو جملہ ہے بنی اسرائیل کا، تو ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگارتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی. اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ کہتے تھے کہ آپ کو تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو. اب یہ جو آیت نمبر 88 ہے، اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ تو قرآن کی بات، مگر میرا نظریہ الگ ہے. یعنی ہم اپنا خود کا ایک نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ ہم کو ہر معاملے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے یا کون سا راستہ بتاتا ہے اس حساب سے سوچنا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں. پھر حدیث سامنے ہو مگر انا آڑے آتی ہے. حدیث ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اپنی جو انا ہے یا اپنا جو بڑا پن یا تکبر، گھمنڈ بول سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اس حدیث کو مطلب ماننے میں ہم کو دشواری ہوتی ہے، اور حق بات یا حق جان کر بھی انکار. اور بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ حق بات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اس کا مرکزی سبب کیا ہے؟ گناہ اور انکار دل کو سچائی سے بند کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کی ہے. اور صحابہ کرام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل کی سختی سے بہت ڈرتے تھے اور ہمیشہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. کیونکہ آیت نمبر 87 بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تکبر اور ہدایت کا سب سے بڑا مطلب تکبر جو ہے، گھمنڈ جو ہے، وہ ہدایت کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب یہ جو آیت نمبر 88 ہے، اس کا آج کی دور سے کیا، ہم کس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ قرآن سن کر بھی اثر نہ ہونا. یعنی آج ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہے یا سنتے بھی ہے، لیکن جو اس کا اثر یا جو ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے، یا جو اصلاح ہماری ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، اور بالکل ہم بے اثر ہو چکے ہیں. اور نصیحت پر دل نہ پگھلنا، یعنی نصیحت سن کر بھی ہمارا دل جو ہے وہ پگھلتا نہیں ہے. یعنی قرآن میں جو نصیحتیں ہیں یا حدیث میں جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہے، اور گناہ کو نارمل سمجھ لینا، یعنی جو گناہ ہے اس کو ہم بہت ہلکا یا بہت ہی مطلب معمولی سمجھ لیتے ہیں. آیت نمبر 88 جو ہے وہ خبردار کرتی ہے کہ دل زندہ نہ ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ آیت نمبر 86 سے 88 کا جو مجموعی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کے بعد تکبر کو جنم دیتی ہے، اور تکبر دل کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے.
اب ہم آخر میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی دنیا میں نہیں آخرت میں ہے. ہدایت دلیل سے نہیں عاجزی سے ملتی ہے، اور زندہ دل ہی قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ان آیتوں سے متعلق تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیتیں ہیں، جیسے اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو بار بار ہر جگہ پر قرآن مجید میں دہرائے گئے ہیں، تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ درجے میں ہم کو تھوڑا کیوں نہیں ہوتا قرآن سمجھ میں آئے، تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے اس پر آسان ہو جائے. تو یہاں پر ہے اولائی کا مطلب یہی لوگ، الذین مطلب وہ جنہوں نے، اشترو. اب یہ جو اشترو ہے تو یہ بنا ہے فعل جو 4 حرفی فعل ہے ماضی کا، اشترا، مطلب کوئی چیز خرید لینا یا کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز مول لے لینا. تو اشترو جو ہے یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا، یعنی غائب کا صیغہ ہے جمع کا. والحیات الدنیا بالآخرتی، مطلب یہی وہ لوگ ہیں، مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہ لوگوں نے کیا کیا کہ آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی کو کیا کیا، ترجیح دی، اور دنیاوی مفاد اور فائدے میں پڑ گئے، اور آخرت کا کیا کیا، انکار کر دیا. فا مطلب پھر، لا مطلب نہیں، یخففو. اب یہ خففہ جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے ماضی کا، خے، فا اور فا، اور اس کا جو مضارع ہوگا وہ ہوگا یخففو. اب یہ جو ہے خا، فا اور فا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مطلب گھٹانا، کم کرنا یا ہلکا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو نہ ان کا عذاب جو ہے ان پر وہ ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. مطلب جب آخرت حساب کتاب یا حشر کے میدان میں نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو یہاں پر ان مطلب یہ، اور ہم مطلب ان سے، العذاب، اور یہ وہ مطلب اور، لا مطلب نہ نہیں، ہم مطلب وہ، اور ینصرون. اب یہ ینصرون جو ہے وہ مجہول ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی، معاف کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معروف ایک ہوتا ہے اور مجہول ایک ہوتا ہے. تو ان کی مدد نہیں کی جائیں گی، یہ مجہول ہے. اس کا جو 3 حرفی فعل ہوگا ماضی کا وہ ہوگا نون، سواد اور را، نصارہ، مطلب مدد کی اسے مرد نے. پھر اس کا جو ہے تو ماضی کا تثنیہ جو ہے غائب کا وہ ہوگا نصرا، مطلب مدد کی ان 2 مردوں نے، اور نصرو مطلب ان سب مردوں نے مدد کی. مطلب غائب کا صیغہ جمع کا، غائب ماضی کا. پھر اس کے بعد نصرت. اب یہ مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے یہاں پر غائب کے. واحد ہوگا نصرت، مطلب اسے ایک عورت نے مدد کی. نصرتا مطلب ان 2 عورتوں نے مدد کی، اور نصرنا مطلب ان سب عورتوں نے مدد کی. پھر اس کے بعد اس کے جمع کے، معاف کرنا، حاضر کے صیغے شروع ہوں گے. پہلے مذکر کے 3 صیغے ہوں گے، واحد، تثنیہ، جمع. نصرتا مطلب
ایک مرد کو جو حاضر ہم کہہ رہے تو نے مدد کی. پھر نصر تما مطلب تم دونوں نے مدد کی, مردوں کو کہہ رہے ہم. اور نصر تم مطلب تم سب نے مدد کی, یعنی حاضر جو یہ دو سے زیادہ مرد ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے ہوں گے. نصر تی مطلب ایک عورت جو حاضر ہے تو نے مدد کی ہم کہہ رہے ہیں. پھر نصر تما مطلب تم دونوں نے, 2 عورتیں. اور نصر تننا مطلب 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے تم سب عورتوں نے مدد کی. اور پھر اس کے بعد متکلم واحد کا صیغہ ہوگا نصر تو مطلب میں نے مدد کی. اور نصر نا مطلب تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہے متکلم کا, ہم نے مدد کی. اب اس کا مضارع ہوگا نصرہ کا ینصرو. اب ینصرو مطلب یہ ہو گیا, ویسے ہی اب غائب کے جو مذکر کے 3 صیغے ہوں گے. پہلے واحد ہوگا ینصرو, وہ ایک مرد مدد کر رہا ہے کرے گا. ینصرانے وہ 2 مرد مدد کر رہے کریں گے. ینصرونا مطلب وہ سب مرد مدد کر رہے کریں گے. پھر اس کے بعد مؤنث کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع ہوں گے. تنصرو وہ ایک عورت مدد کر رہی ہے کریں گی. تنصرانے مطلب وہ 2 عورتیں مدد کر رہی ہے کریں گی. اور ینصرنا مطلب وہ سب عورتیں مدد کر رہی ہے کریں گی. پھر اس کے بعد حاضر کی جو صیغے اس میں پہلے مذکر کے 3 ہوں گے. واحد ہوگا تنصرو مطلب ایک حاضر مرد کو کرے تو مدد کر رہا ہے کرے گا. تنصرانے تم دونوں مرد مدد کر رہے ہو کرو گے. اور تنصرونا مطلب تم سب مرد مدد کر رہے ہو کرو گے. پھر اس کے بعد حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے ہوں گے. واحد کا ہوگا تنصرینا مطلب تو ایک عورت مدد کر رہی ہے کریں گی. تنصرانے تم 2 عورتیں مدد کر رہی ہو کرو گی. اور تنصرنا مطلب تم سب عورتیں مدد کر رہی ہو کرو گی. اور متکلم واحد ہوگا انصرو میں مدد کر رہا ہوں یا کروں گا. اور ننصرو مطلب ہم مدد کر رہے کریں گے, متکلم جمع. اب یہ جو ہے یہ مضارع کا ہے ینصرو, لیکن معروف نہیں ہے, یہ مجہول ہے اس لیے ینصرو ہو جائیں گے. اور ینصرانے اور ینصرونا مطلب یہ تیسرے نمبر کا مضارع کا صیغہ ہے, یعنی مذکر جمع غائب کا. وہ مطلب اور لحد مطلب البتہ ہم, معاف کرنا البتہ اور یا بے شک. اور آتینا مطلب اب یہ آتا یا جو ہے اس کا فعل ہے ماضی کا. اور آتینا جو ہے وہ آخری نمبر کا 14ویں نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا. نا مطلب ہم نے عطا کی یا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب, یعنی یہاں پر تورات کا ذکر ہو رہا ہے. تورات جو دی گئی تھی کوہ طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو, اور جو نبی بنا کر یہودی جو تھے ان کی طرف بھیجے گئے تھے نبی, وہ مطلب. اور خفینا یہ بھی جو ہے یہ آخری ہے 14ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے, یعنی متکلم جمع, یعنی ہم نے ایک کے بعد ایک بھیجے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من بعدہ, من مطلب سے یہ حرف جر ہے, اور بعدی بعد ہی بالرسول, یعنی ایک کے بعد ایک رسول پیغمبر بھیجے بنی اسرائیل کی طرف. وہ مطلب. اور آتینا یہ بھی اوپر کا ہی فعل ہے یہاں کا, عیسیٰ ابن مریم مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ان کی طرف. عیسیٰ ابن مریم مطلب مریم علیہ السلام کے بیٹے کو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ابن مطلب بیٹا, البینات مطلب کھلی نشانیاں. وہ مطلب. اور ایدناہ
اب ایدہ جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے ماضی کا، یعنی مدد کرنا کسی کی. تو ایدنا ہو یہ آخری 14ویں نمبر کا صیغہ ہے متکلم جمع کا. اللہ فرما رہے کہ ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی کس سے؟ روح القدس سے. مطلب جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ دشمنوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں لگے رہتے تھے. وہ اور ایدنا ہو بروح القدس. پھر اس کے بعد ہے یہاں پر افکلما جاءکم. مطلب کیا، مطلب پھر، اور کلما مطلب جب، جاءکم کم مطلب تم سب، مطلب حاضر کے جو جمع ہوتی ہے. جاء مطلب آیا تمہارے پاس، یا کوئی آئے نبی تمہارے پاس، رسول تمہارے پاس. جاء جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے پہلے نمبر کا، واحد مذکر غائب کا. اس کا ہوگا جا اور جاؤ، جاتا جینا، پھر جیتا جیتما جی تم، اس طرح سے اس کی گردان ہوگی. بیما اس کے ساتھ لا نہیں تہوا. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس پھر کوئی نبی آیا پیغمبر ان باتوں کو لے کر جس کو تم نہیں ماننا چاہتے تھے، یا جس کا انکار کرنا چاہتے تھے، یا جس کو سننے کی تمہاری خواہش نہیں ہوتی تھی. مطلب جو بھی نصیحت ہو یا جو بھی مطلب نشانیاں ہو اللہ کی. تہوا مطلب نہ چاہتے، انفسکم تمہاری نفس، استکبرتم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اب یہ استکبرتم یہ 90 نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی حاضر مذکر جمع. اس کا جو ہے تو ماضی کا فعل ہوگا استکبرا، پھر استکبرا استکبرو، استکبرت استکبرتا استکبرنا، پھر استکبرتا استکبرتما استکبرتم. تو یہ 90 نمبر کا حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. فریقم، مطلب سو، فریق مطلب تم میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ وہ جو بھی نشانیاں یا جو نصیحتیں لے کر آیا تھا رسول، جس کو تم نہیں ماننا چاہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلایا. کذبتم. اب اس کا 4 حرفی فعل جو ہے ماضی کا ہوگا کذبا، مطلب کاف زال زال اور با. کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا، پھر کذبتا کذبتما کذبتم. تو یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے ماضی کا، مطلب مذکر حاضر غائب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب نے کیا کیا کہ وہ جو نصیحت تھی، نشانیاں تھی، اس کو جھٹلا دیا. وہ مطلب اور فریقم ایک گروہ نے کیا کیا؟ ان پیغمبروں کو، نبیوں کو کیا کیا؟ ناحق قتل کر دیا. یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو کیا کیا تھا؟ ناحق قتل کیا تھا. تقتلون. اب یہ تقتلون جو ہے یہ بنا ہے ماضی کا فعل ہوگا خاف تا اور لام، قتلا، اور اس کا مضارع ہوگا یقتلو. تو قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا، اور اس کا مضارع ہوگا تقتلو تقتلانے یعنی یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے حاضر مذکر جمع. پھر وہ مطلب اور یہ تو فعل ہم دیکھ چکے ہیں خالو. یہ جو ہے تیسرے نمبر کا ہے ماضی کا مذکر جمع غائب کا. قلوبنا. قلب مطلب دل جو ہوتا ہے، اس کی جمع ہے قلوب. اور ہمارے دل مطلب وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل پر کیا ہے؟ پردہ ہے. غلفن، جیسے ہم غلفن بنا ہے غلاف، غلاف وہ بولتے تھے ہمارے دل پر غلاف ہے یا کوئی پردہ ہے، اس طرح سے کہا کرتے تھے، یا ہمارے دل پردے میں ہے. بلکہ اللہ نے کہا لیکن ایسا نہیں ہے. لعنہم اللہ. ہم مطلب ان پر، لعنہ مطلب یہ 3 حرفی فعل ہے ماضی کا کہ اللہ لعنت
अल्लाह ने लानत की है उन लोगों पर, यानी इन लोगों पर जो कहते थे कि हमारे दिल पर्दे में है, बिकुफ्रिहिम। और लानत इसलिए भी की है कि वो उन निशानियों का और जो भी नसीहतें उनका इनकार किया करते थे। ये कफरा से बना है, काफ फा और रा। खलीलम मा युमिनून। और अल्लाह ताला कह रहे मतलब फिर खलील मतलब थोड़े ही लोग थे उन लोगों में से, बनी इसराइल में से, जो क्या करते थे, ईमान लाते हैं। माँ मतलब जो, यूमिनून। यूमिनून बना है 4 हरफी फेल, इसका माजी का आमना और उसका होगा मुजारे यूमिनू। और ये तीसरे नंबर का सेगा है मुजक्कर जमा गायब का, यूमिनून। तो अल्लाह कह रहा है कि उनमें से बहुत चंद लोग थे जो ईमान लाए थे मूसा अलैहि सलाम पर और तौरात पर। मतलब मूसा अलैहि सलाम को पैगंबर मानते थे, तौरात को अल्लाह की किताब मानते थे। और बाकी जो कसरत थी उनकी, उन्होंने इन सब बातों को इनकार किया और झुठला दिया। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ बताई गई है। अब आगे की आयतें और उसका पैगाम हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।